علم کی طلب فرض ہے، علم آپشنل نہیں ہے کہ کوئی کرے کوئی نہ کرے، چلتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں علم تو علماء کا کام ہے، بھائی علم کس کا کام ہے؟ علماء کا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ہر مسلمان علم حاصل کرنے کا مکلف ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان عقیدے اور عمل کا مکلف ہے۔ توحید اور اتباع سنت کا امت میں کون مکلف ہیں؟ سارے مسلمان۔ لہذا توحید کا علم حاصل کرنا اور سنت کا علم حاصل کرنا، اس کا مکلف بھی ہر مسلمان ہے۔ آپ کو منزل پر پہنچنا ہے، راستہ آپ نہیں جانتے، کیسا پہنچیں گے آپ؟ تو اگر آپ کو منزل پر پہنچنا ضروری ہے تو اس منزل کا راستہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ایک انسان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس چیز کا وہ مکلف ہے، یعنی اس کے لیے کرنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ بعض روایات میں وہ مسلمہ کی زیادتی ہے، علماء نے کہا کہ وہ زیادتی کیا ہے؟ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں عورتیں آتی کہ نہیں؟ مسلمان نہیں ہے نہ ہو، مسلمان میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد اور عورت۔ عورتیں عام طور سے دیکھیے، بعض اوقات مرد تو بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ وہ ہر ڈیبیٹ جیتتا، لیکن گھر میں بیوی کو معلوم نہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 6 بتاتی ہو۔ اللہ پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اس کو نہیں معلوم ہے۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ تو 5۔ یہ حال گھروں میں ہوتا ہے۔ اتحیات پوچھیں، سورۃ الفاتحہ میں غلطیاں نکلتی ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اہل حدیث کا مطلب سب آتا ہے، ایسا نہیں۔ اس کی انٹری ہوئی ہے، اس میں علم کی انٹری ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی بعض اوقات سلفی ہو جاتا ہے، اہل حدیث ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہوا اب؟ ہاں میں آیا، لیکن اس کو آیا نہیں، اس کو بھی تو آنا ضروری ہے۔ یہ کب معلوم پڑتا؟ جب امامت کے لیے جہری نماز میں اس کو آگے کرتے ہیں، نہیں آتا میرے کو، میں نہیں جانتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، سورۃ العصر میں اٹک رہا ہے۔ آپ دیکھیے، انسان زندگی نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات گھر والوں کو نہیں معلوم، بچوں کو نہیں معلوم ہے۔ بچوں کو بیٹھ کے ہم میں سے کتنے لوگ سکھاتے ہیں؟ علم ضروری ہے، مرد عورت سب کے لیے ضروری ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے، آگے بھی آئے گا وہ انشاءاللہ۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے، اگر نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ لیکن کون سا؟ سارا علم دین کا؟ سارا علم نہیں۔ کتنا علم؟ جتنے کا وہ مکلف ہے، جو عمل اس کے لیے ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ صحیح عقیدہ سیکھنا ضروری ہے، توحید جاننا ضروری ہے، بدعات سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سے حلال اور حرام کا جاننا ضروری ہے، حلال کا اختیار کرنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کو تمیز ہونا چاہیے۔ تجارت اگر کر رہا ہے، تجارت کا علم ضروری ہے، سود کیا ہے، کون سی بے حرام ہو جاتی ہے، کون سی بے حلال ہے، معلوم کرنا ضروری ہے اس کو۔ پارٹنرشپ کر رہا ہے، اس کے اصول کیا اسلام کے معلوم کرنا ضروری ہے۔ حج کے لیے جا رہا ہے، حج کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ روزہ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھ رہا ہے، روزے کا علم ضروری ہے۔ جیسے جیسے عمل اس پر لازم ہوتا ہے یا عمل کا ارادہ وہ کرتا ہے، اسی وقت اس کے لیے عمل سے پہلے اس کے لیے کیا ہے؟ علم ضروری ہے۔ یا جو حوادث پیش آئیں، کوئی نوازل اس کو پیش آئیں، جیسے حالات پیش آئیں فوراً اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس بارے میں علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ تو علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، لیکن علماء نے علم میں 2 قسمیں بتائی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے؟ جو ہر ایک پر فرض ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ امت میں اتنے لوگ اس علم کو حاصل کر لیں کہ امت کو سکھانا یا ان کے مسائل میں رہنمائی دینا آسان ہو جائے،
اتنے لوگوں کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اگر اتنے کم لوگ رہ جائیں کہ امت کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو سب گناہ گار ہوں گے. اتنے علماء، اتنے امت کے اندر رہنمائی کرنے والے ہمیشہ رہنے چاہیے کہ عوام کو دقت پیش نہ آئے اپنے دین پر چلنے میں اور پوچھنے میں. تو یہ علم ضروری ہے. اسی لیے مدارس ہیں کہ یہاں سے ایسے طلبہ نکلتے ہیں کہ جو قوم کو رہنمائی دیتے ہیں. جنازہ ہو گیا گھر کے اندر، کیا کریں، غسل کا طریقہ کیا ہے، موت ہو گئی میراث کا کیا، نکاح، طلاق، رمضان میں غلطی سے ایسا ہو گیا کیا کروں، کئی مسائل ہوتے ہیں. تو ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ علماء. اب جیسے مسئلہ پیش آیا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، علم ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ. طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے. جاندار، چرند و پرند، چونٹیاں، شہد کی مکھیاں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. کیوں؟ علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس کے علم کے ذریعے سے دنیا فساد سے بچے گی. اس کے علم کی وجہ سے لوگوں کے عقائد صحیح ہوں گے. اس کی تعلیم کی وجہ سے لوگ بدعات سے بچیں گے، گناہوں سے رکیں گے. اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ عذاب کس وجہ سے آتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں، اللہ کے فیصلے عذاب کے آتے ہیں. لیکن اس عذاب میں گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ انسان بلکہ مخلوقات بھی مبتلا ہو جاتی ہیں. تو طالب علم اس بگاڑ سے سماج کو بچاتا ہے. اس کی تعلیم کے ذریعے سے لوگ سدھرتے ہیں اور اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. مزید یہ کہ اس کی تعلیم کی وجہ سے انسان کے اور مخلوقات کے حقوق جانتا ہے. ایک انسان اگر لوگوں کو سکھائے جانوروں کو ستانا نہیں تو اس کا فائدہ جانوروں کو بھی ہوتا ہے. ذبح کریں گے تو سلیقے سے کرنا، یہ سارے احکام ہیں. جانور پال رہا ہے اس کے اوپر ممبر مت بنا اپنے جانوروں کو کہ خواہ مخواہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں. بلکہ جانوروں کے بھی حقوق انسان ادا کرتا ہے جب دین کا علم زندگی میں آتا ہے. تو اس کا فائدہ مخلوقات کو ہوتا ہے. لہٰذا مخلوقات طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ کل شیء میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں. ساری چیزیں اس کے لیے، ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. طالب علم کا اتنا بڑا مقام ہے. وہ عالم نہیں بنا، وہ تو بس علم حاصل کرنے جا رہا. بہت سا نہیں بھی سمجھتا اس کو، تھوڑا بہت اونگ بھی لیتا، بعض اوقات مجلس میں جاتا ہے، طالب علم ہے، وہ نیت سچی اس کی ہے. بیٹھے بیٹھے تھکا ہوا ہے، کمپنی سے جاب سے آیا ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، تبھی بھی دعا ہوتی کہ نہیں اس کے لیے؟ تبھی بھی ہوتی ہے. مجالس میں، دینی مجالس میں حاضری بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے.